عقائد کے باب میں جو اگلا گناہ کبیرہ ہے وہ جادو ہے، السحر، جس کو سحر بھی کہتے ہیں۔ جادو کے حوالے سے قرآن مجید میں بھی اس کی حرمت کا بیان ہے اور احادیث صحیحہ میں بھی اس کی حرمت کا بیان ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں البقرہ آیت نمبر 102 میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ذکر ہے کہ قرآن نے کہا کہ بے شک سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا، اور وہ کفر کیا تھا؟ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جو بابل میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی تھی۔ حالانکہ وہ دونوں کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے، بلکہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ ہم محض آزمائش کے لیے ہیں، یہ آزمائش کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے، لہٰذا تو کفر نہ کر۔ وہ اپنی طرف سے بندے کو کہہ دیتے تھے، لیکن چونکہ ایک اللہ کا امر آزمائش تھا وہ واقع ہو کر رہا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے جادو اور کفر کی نفی کی گئی، اور شیاطین کے ساتھ اس کفر اور اس جادو کو منسوب کیا گیا۔ تو بقرہ کی اس آیت سے پہلی بات یہ سمجھ آئی کہ جادو شیطانی فعل ہے، انسانی فعل نہیں ہے۔ انبیاء کرام کے ساتھ، یعنی انبیاء ایک اعلیٰ فرد ہیں نا، اعلیٰ رتبے کے لوگ ہیں، یہ اتنی گھٹیا چیز ہے کہ اعلیٰ بندے کے ساتھ اس کی نسبت بھی نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد جادو کی ایسی قسمیں ہیں جس میں شیاطین کی عبادت، اب اس میں 2 قسمیں ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو گناہان کبیرہ پر مبنی ہیں، اس میں جھوٹ ہوتی ہے، اس میں تہمت ہوتی ہے، اس میں حرام کاری ہوتی ہے، حرام کام ہوتا ہے، اور کچھ قسمیں ایسی ہیں جس میں شرک اور کفریہ چیزیں ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کی گستاخی، بے ادبی، اس پر میری ایک پوری کتاب ہے۔ بہت سارے ایسے افعال ہوتے ہیں جو بیان بھی نہیں کیے جا سکتے، تو وہ کفر اور شرک ہو جائے گا سارا کا سارا، بالکل بصراحت۔ صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں حدیث پاک میں ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی، کہ 7 مہلک چیزوں سے بچو۔ حضور نے فرمایا وہ 7 مہلک چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اس میں سے پہلی چیز فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، والسحر، اور اپنا جادو سے بچو، وقتل النفس التی حرم اللہ، اس نفس کو قتل کرنے، اس جان کے قتل کرنے سے بچو جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہو۔ اس کے بعد یتیم کے مال کھانے سے بچو۔ اس کے بعد فرمایا کہ سود کھانے سے بچو، یتیم کا مال اور سود کھانے سے بچو۔ اس کے بعد فرمایا لڑائی کے دوران میدان جنگ میں بھاگنے سے بچو، اور آخری بات فرمائی 7ویں کہ پاک دامن عورت پر تہمت لگانے سے بچو۔ معاشرے کا پورا پکچر دیکھ لیجئے، ہمارے معاشرے میں کیا ہے، یتیم کے مال بھی کھاتے ہیں لوگ، جادو بھی عام ہے، جو بیمار ہے ہمارے ہاں اس کا جادو ہوتا ہے، جس کی جاب نہیں لگ رہی ہمارے ہاں یہ تصور کیا جاتا ہے اس پہ تو کچھ ہو گیا، جادو ہو گیا، جا کے حساب کرواؤ۔ یعنی کروانے اور کروانے والے بھی جاہل، اور جن کے پاس یہ جاتے ہیں وہ بھی جاہل، ہوتا ہواتا کچھ نہیں ہے، ان بیچاروں کے روٹی لگی ہوئی ہے، اور ان کی اپنی نفسیاتی بیماری ہے، یہ نفسیاتی مریض ہیں، نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، یہ ان کے پاس جاتے ہیں، اور وہ ان کے نفسیات کا فائدہ اٹھا کے اپنا مال بناتے ہیں۔ اللہ کا امر ہے، دونوں کا کام چل رہا ہے۔ جادوگر کے حوالے سے سن لیجیے، اب جادوگر کے حوالے سے حکم کیا ہے؟ فتح الواری جلد 10 صفحہ نمبر 236 پر وضاحت کے ساتھ ہے صحیح بخاری کی شرح میں، کہ فرمایا حضرت بجالہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے ہمیں یہ حکم نامہ بھیجا تھا۔ حضرت عمر نے قال ان عمر قطب الیہم، حضرت عمر نے مجھے لکھ کر بھیجا تھا، اقتلوا کل ساحر، کہ ہر جادوگر کو قتل کر دو۔ حکم نامہ لکھا، ہر جادوگر کو قتل کر دو، مرد ہو یا عورت، اس کی بھی تخصیص نہیں ہے، ساحرن او ساحرتن، جادوگر ہو بے شک وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو قتل کر دو۔ یعنی جادوگر سے متعلق جو شریعت کا حکم ہے وہ قتل کا ہے۔ اس کے بعد اب قتل کرنے سے مراد یہ نہیں کہ میں جاؤں اور اس کو اٹھا کے قتل کر دوں، اس کا مطلب یہ اس کو وہاں سے ثبوت کے ساتھ اٹھائیں اور جا کے قانون کے حوالے کریں۔ اگلی بات، جادو کے ذریعے اب ہمارے ہاں ایک اور، اس کے بہت سارے پہلو ہیں، اس پر میں ایک سیریز اور کروں گا انشاءاللہ، لیکن ابھی اس بات کو ختم کرتے ہوئے آخری پہلو، ہمارے ہاں جو اکثر لوگ جادو کرواتے ہیں ان کے پاس ایک توجیہ ہے، نہیں ہم کر نہیں رہے جی، ہم تو توڑ کروا رہے ہیں جادو کا۔ تو جادو کا توڑ جادو سے حرام ہے، جادو کرنا بھی حرام اور توڑ بھی حرام، چونکہ توڑ کروا رہے ہیں تو کروا تو جادو ہی رہی ہے نا، جو نص قرآنی سے شیطانی کام ثابت ہو گیا۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جادو کے ذریعے جادو کا علاج کرا لیا جائے۔ حضور سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہوا من عمل الشیطان، یہ بھی شیطان کا عمل ہے۔
جس طرح جادو کو شیطان کا عمل کہا، اس کو بھی شیطان کا عمل کہا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تقدیر اور توکل اور اللہ پر بھروسے کی توفیق عطا فرمائے۔